لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وافیت ہوں گے. ونس اگین سیم وہی ریکویسٹ. نہیں ممکن ہر شخص کو 1 بائی 1 جواب دینا یا کال پک کرنا. اگر آپ نے ابھی تک یہ میرا یوٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی میری بات ہوگی، جو کوئی میرے پاس اپڈیٹ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی میں یہاں پہ اپڈیٹ کرتا ہوں. تو آپ اس کا جسے کہتے ہیں سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، تاکہ جب بھی کچھ اپڈیٹ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اب میں آنا چاہوں گا آج کے ٹاپک پہ. ٹاپک کیا ہے؟ ساری دنیا جو ہے وہ راجہ ریاض پہ بھڑاس نکالتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں اپنی بھڑاس نکالوں، لیکن جسے کہتے ہیں اپنے دل کا درد آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ذرا شیئر کروں احباب کے ساتھ. کہ خدا را تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، آج سے کوئی 6-7 مہینے پیچھے. راجہ ریاض نے پہلا انٹرویو دیا اور اس میں اس نے اوپنلی ایک بات کہی، چونکہ سچ سچ ہوتا ہے، اس کو اب جتنا مرضی لپیٹ لپاٹ لیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. راجہ ریاض ہی تھا جس نے یہ کہا کہ ملک میں قانون نہیں ہے. پھر جو راجہ ریاض کے لتے لیے گئے، راجہ ریاض کے خلاف پھر جو گروپس بنے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. پھر میں نے اس کا سمپلی اتنا جواب دیا تھا اشاروں کے نایوں میں کہ بھائی اگر یہ سب کچھ قانونی ہے تو پھر سی او صاحب کیوں عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. پھر جو میں نے بات کی تھی کہ جی سیف صاحب کے حوالے سے، کہ میرا ان سے پہلی ملاقات میں ہی جو کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہے، کہاں سے دے رہے ہیں. اس بات پہ بھی ٹارگٹ ہٹ لسٹ پہ جو تھا وہ راجہ ریاض ہی تھا. پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ سی او صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو بہت ساری ایسی تاریخیں تھیں کہ سی او صاحب اکیلے جو ہے وہ کورٹ میں اپیئر ہوتے تھے. 5 لاکھ کا نیٹ ورک ہو اور سی او اکیلا کورٹ میں پیش ہو رہا ہو تو وہ میرے لیے بہرحال ایک تکلیف دہ چیز ضرور تھی. مجھے سی او صاحب نے نہیں کہا تھا، کبھی فورس نہیں کیا، نیور ایور ٹل سپریم کورٹ. میں اپنی مرضی، اپنی ول، اپنی وش پہ صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ آج اگر میں جانا شروع کروں گا تو دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے لوگ آنا شروع کر دیں گے، چونکہ ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا گیا تھا. اور بہت سارے لوگ جو قانون سے بالکل واقف نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک چیز بٹھا دیا گیا تھا کہ اگر تسی بھی گئے تو تسی بھی پھڑے جاؤ گے، اینڈ دیٹس آل. راجہ ریاض اس وقت بھی برا بنا. اب آگے چلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ راجہ ریاض نے کیا کیا. بڑی ایک سمپل اور سادہ سی بات ہے. اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی تاریخیں تھیں، کتنی پیشیاں ہوئیں. ہر تاریخ پہ کوشش کی کہ اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی بات نہ میں کہہ جاؤں جو کورٹ میں نہ ہوئی ہو اور میں کہیں کوئی غلط بیانی نہ کر جاؤں. زیادہ کو کم بنا کے سمیٹ کے شارٹ ورڈز میں میں نے صرف یہ اپڈیٹ دیا کہ آج کورٹ میں کیا کاروائی ہوئی. وہ اپڈیٹس اب تک چل رہی ہیں، اب تک اپڈیٹس دے رہا ہوں. ایک چیز، جب سیف صاحب سے ملاقات ہوئی، چونکہ یہ ایک برا وقت ہے. اچھے وقت میں آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کرنے والے کون سے لوگ ہوتے تھے، ان کے سامنے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے والے کون سے لوگ ہوتے تھے، پھولوں کے گلدستے ہار لے کے لوگ کس طریقے سے قطار در قطار کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن برا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو میری تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ نیچر کہہ لیں
کہ میں شاید اچھے وقتوں کا کوئی اچھا دوست نہیں ہوں، لیکن میرے جو جاننے والے ہیں ان کو یہ بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں برے وقتوں کا بہت اچھا دوست ہوں الحمدللہ۔ اور میرے چند گنے چنے دوست ہیں جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے برے وقتوں کے ساتھی ہیں۔ یہ کچھ لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، میں اپنی اس فطرت سے مجبور کہہ لیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جب ہم جیل میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، سیف سب سے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے، تو جو کچھ وہ مجھے بتاتے ہیں وہ ایک امانت ہوتی ہے اس شخص کی۔ بے شک وہ آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی، اللہ نہ کرے اس نے کوئی قتل تو نہیں کیا ہوا نا، کوئی سزائے موت تو نہیں ہے نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو اس شخص نے باہر آنا ہی ہے نا۔ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ شخص باہر نکل کے مجھے یہ کہے کہ راجہ ریاض تمہیں تو میں نے یہ کہا تھا لیکن تم نے باہر آ کے لوگوں کو کیا بتایا۔ وہ ایک امانت ہوتی ہے جو میں آگے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ وان تھنگ، اس سے آگے چلنا چاہوں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نیک نے نیک جانا، بد نے بد جانا، جیسا کوئی خود ہوتا ہے اس نے اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں میری بھی وہ تصویر کشی کر لی۔ جبکہ آج میں آپ کو صرف ایک چیز ریئلائز کرانے کی کوشش کروں گا، اگر آپ سمجھ سکیں تو۔ بات ہوتی ہے اداروں کی، ہم باتیں کرنا بڑا آسان ہے، تنقید جسے کہتے ہیں نا، دنیا کا سب سے آسان ترین کام جو ہے وہ تنقید کرنا ہے۔ میں ابھی اگر اداروں پہ تنقید شروع کر دوں تو مجھے گھنٹوں بھی شاید کم ہوں گے۔ نیٹ بھرا ہوا ہے، بے شمار ڈیٹیلز موجود ہیں، کیس وائز جسے کہتے ہیں نا تنقید کی جا سکتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم بات کرتے ہیں اداروں کے حوالے سے، تو میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت دے چکا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے منہ سے آج دن تک کبھی بھی کسی نے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہوگی، بلکہ اس چیز کا مذاق اڑایا گیا۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ریئلٹی یہ ہے کہ جب بھی کسی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کا کیس نیب میں یا کسی بھی ادارے میں جائے گا تو پھر ادارے مجبور ہوتے ہیں وہ جتنی اپلیکیشنز گئی ہوتی ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اور وہ کوئی ٹک مار والا کام نہیں ہوتا، وہ پھر پراپر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، چونکہ کچھ بھی ہے کورٹ میں انہوں نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے، پروف کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ لاکھوں اپلیکیشنز جائیں گی تو پھر ان کی انویسٹیگیشن کے لیے ہزاروں دن ضرور درکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج دن تک ادارے جو ہے وہ کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کے لوگوں کو، متاثرین کو کلیم نہیں دے سکے ہیں۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ جو بظاہر جو ایک چیز نظر آ رہی ہے اور جو چیز ایک لیگل ٹیم کہہ رہی ہے، جو چیز کمپنی کا سی او کہہ رہا ہے، اگر ہم کورٹ پروسیڈنگز کو دیکھیں جو پچھلی 3-4 پیشیاں ہوئی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ویری سون جو ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا اور وہ شخص انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوگا۔ یہ بظاہر نظر آتا ہے۔ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والی ڈیٹ پہ خدا کرے کہ نیب جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دے، کیونکہ جب تک ریفرنس دائر نہیں ہوتا بلیک اینڈ وائٹ میں کرسٹل کلیئر چیزیں سامنے ہی نہیں آتی۔ جب ریفرنس دائر ہوگا تو پھر اس کے بعد لیگل ٹیم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے فار بیل کہ پھر ضمانت کس دن ہم نے اپلائی کرنی ہے، تو لیگل ٹیم ڈیفینیٹلی اس چیز کے انتظار میں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ راجہ ریاض نے کیا کیا، میرا رب گواہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. میری کچھ عمر کا تقاضا ہے، میں جوان بچوں کا باپ ہوں، اور بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اولاد کا جو درد ہوتا ہے وہ جو صاحب اولاد ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیے گا. اور جو میری زندگی کا تجربہ مجھے بتا رہا تھا، جو مجھے سمیل آئی اس ٹائم، اور میں نے جو بھی آج دن تک رول پلے کیا وہ صرف اس لیے پلے کیا کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جیسے کہ چند واقعات پیش آئے کہ نوبت مرڈر تک پہنچ گئی. وہ چاہے چند لاکھ تھے، چاہے وہ چند ہزار تھے، چاہے وہ لیڈر تھے یا وہ عام نیٹ ورکر تھے یا انویسٹر تھے. بہت سارے بچے یتیم ہو گئے، بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی. کوشچن از دس، ہو از ریسپانسبل فار دس؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. روز محشر اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. اور کون دے گا؟ جو واقعی اس چیز کا ذمہ دار ہوگا. ایکس وائی زی، وہ کوئی بھی شخص ہے، اس نے اس چیز کا جواب دینا ہے. میں نے جتنا رول پلے کیا، میں نے رول پلے اس لیے کیا کہ لوگوں کو آگاہی ملے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور کم از کم مزید کوئی لوگ جو ہے، مزید بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں، مزید خواتین بیوہ ہونے سے بچ جائے. دیکھیں، معاشی موت ہو چکی، معاشی قتل ہو چکا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس بڑی سٹوریز ہیں. جتنی سٹوریز میرے پاس ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ سم ٹائم دل پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ یا خدایا کیا کیا جائے ایسا. بہت مجبور لوگ ہیں، بہت مجبور لوگ ہیں، خواتین، مرد، جوان ہیں، اس میں بوڑھے ہیں. کیا جواب دیا جائے ان کو؟ ٹھیک ہے، تو میری جو کوشش اور خواہش تھی، ہے اور رہے گی، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ملک بھر میں، چونکہ پاکستان کے چپے چپے پہ آپ کو پتا ہے کہ بی فار یو کا نیٹ ورک ہے، لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ کم از کم اتنی بات پہ یقین رکھ لیں کہ سی او از ناٹ آؤٹ آف کسٹڈی. سی او کسٹڈی میں ہے، پہلے نیب کی کسٹڈی میں تھے، اب جیل میں ہیں. ہاں، ریسپانسبل بندہ نہ ہوتا یا سی او اس بات سے انکاری ہوتا، دو چیزیں ہیں نا. سی او موجود ہے، وہ ذمہ داری ایکسپٹ کر رہا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے باہر آنا ہے تو میں لوگوں کو دوں گا. جو اس نے کہا میں نے اب تک پہنچایا صرف اس وجہ سے کہ خدا گواہ ہے کہ پورے ملک میں مزید کوئی انتشار نہ پھیلے. اب اگر یہ راجہ ریاض کا گناہ ہے تو راجہ ریاض یہ گناہ کرتا رہے گا. باقی دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے. میں پہلے بھی بڑی دفعہ اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ بی فار یو یا سیف بھائی کے ساتھ چلنے میں صرف لاسز ضرور کیے ہیں، اپنی جیب سے پیسہ ضرور خرچ کیا ہے، کمایا کچھ بھی نہیں ہے. وجہ میرا خیال یہ کہ میری عمر میں جب آپ لوگ بھی پہنچیں گے تو آپ بھی کاز کو دیکھیں گے، مقصد کو دیکھیں گے. آپ ٹکے ماریوں میں نہیں پڑیں گے کہ یار ادھر سے مجھے کچھ ملے گا تو تبھی ہے. سم ٹائم پیسے کی نسبت مقصد بہت بڑا ہوتا ہے. اور جو میں نے بار بار ایک لفظ یوز کیا کہ سیف الرحمان نیازی، جس کو لوگوں نے بڑے غلط انداز میں پیش کیا، بھائی میں نے سیف الرحمان کا جو تعارف کروایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ خاندان فرام دا ڈے ون، میرا کوئی وائس نوٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں کیا کہتا ہوں کہ سیف الرحمان کا مطلب ہے یہ 5 لاکھ خاندان. اگر سیف الرحمان سیف ہے تو پھر یہ 5 لاکھ خاندان سیف ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کہ میں باہر آیا
میں سب کو اکاموڈیٹ کروں گا. تو امید پہ ایک دنیا قائم ہوتی ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ سیف صاحب کے الفاظ ہیں لیکن اس کے دل میں کیا ہے، میں آپ سے بھی یہی سوال بار بار پوچھتا ہوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ میں تو ایک انتہائی گناہگار آدمی ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، یا مجھے رب نے وہ کوئی صلاحیت نہیں دی کہ میں اس کے دل کو پڑھ سکوں. دلوں کا حال صرف وہ رب بہتر جانتا ہے اور وہ شخص بہتر جانتا ہے. میرا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ وہ باہر آ گیا تو انشاءاللہ ہم اگر یقین نہیں تو کم از کم امید ضرور رکھ سکتے ہیں. اور امید کیا رکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے کمایا ان کو تو شاید وہ ایک آنا ٹکا نہیں دے گا. میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. لیکن جنہوں نے لگایا اور نہیں کما سکے اور ان کا پیسہ پھنس گیا، دل کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضرور اکاموڈیٹ کرے گا. باقی جب اس شخص نے باہر آنا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں آگے. جب لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، پھر میرے کندھے پہ بندوق رکھنے کا مقصد، پیسہ آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا تھا، کمپنی آپ نے اس وقت جوائن کی تھی جب میں اس کمپنی میں تھا ہی نہیں بھائی. وہ فتووں سے لے کے کمپنی کے پروجیکٹس تک، اس کے کرپٹو سے لے کے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک. معذرت کے ساتھ میں نے بڑی دفعہ ایک ورڈ یوز کیا کہ ایسی بھی مخلوق تھی کہ اس دور میں اگر ان کے بس میں ہوتا نا تو اپنے شناختی کارڈ کے اوپر اپنے ابا جی کی جگہ جو ہے نا سیف الرحمان کا نام لکھواتے ہوئے بڑا پراؤڈ فیل کرتے. بات یہ ہے کہ اس وقت سب حلال تھا، سب ٹھیک تھا چونکہ آ رہا تھا. اور اگر یہ سلسلہ نہ رکتا تو آج بھی حلال ہونا تھا، آج بھی سب سے بہترین یہی چیز ہونی تھی، اور آج بھی سیف الرحمان خان نے محسن پاکستان ہی ہونا تھا. پھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اب جتنی تنقید ہوتی ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سارا سلسلہ رک گیا. اور مجھے یقین کامل ہے کہ اگر وہ آ گیا اور اس جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے اگر اس نے سلسلہ جوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی اس بات پہ بھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو خدا را صبر و تحمل سے کام لیں. ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، 10 12 12 گھنٹے گروپس میں ایک بحث چل رہی ہے، چلتی رہتی ہے. ایک کہتا ہے تو تھرڈ کلاس ہے، وہ کہتا ہے تو تھرڈ کلاس ہے، وہ کہتا ہے تو ایسا ہے، وہ کہتا ہے جی تو ایسا ہے. یہ خدمت کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جسے کہتے ہیں لوگ ہماری پرسنالٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہم کون لوگ ہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ تو خدا را ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور آخر میں اتنی بات کروں گا، کرنے والی صرف رب کی ذات ہے، صرف رب کی ذات. دینا ہے تو اس رب نے دینا ہے، چاہے وہ سیف کے ہاتھ سے دلا دے تو چاہے وہ نیب کے ہاتھ سے دلا دے یا وہ ایکس وائی زی کسی اور کے ہاتھ سے دلا دے. اس رب کے سامنے جھکیں، اس رب کی مدد مانگیں اور صدق کے دل سے دعا کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی ذات کی بیچ میں سے نفی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیں. دوسروں کے لیے جھولی اٹھا کے دعا تو کریں رب کے حضور کی، یا خدایا یہ لاکھوں لوگ ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، بے کس ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے شب و روز وہ گزار رہے ہیں. اے اللہ سب کے حال پہ رحم کر، سب کے لیے آسانیاں پیدا کر. یقین کریں جو طاقت، جو پاور آپ کی دعاؤں میں ہے وہ دنیا میں کسی اور شخص کے پاس نہیں ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کے لیے اپنی لب کشائی کریں اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا بند کر دیں. اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دی کہ میں آج دن تک یہ رول کیوں پلے کر رہا ہوں اور یہ رول کیوں پلے کرتا رہوں گا. باقی میرا دل کا محرم جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ میرا کیا ٹارگٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.